بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور درس احکام مسائل شرعیہ کے ذریعے اسلامی معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور اسلامی تعلیمات کی نشریات میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور خدمت دین کریں۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا اور سماج کے لیے مفید اور ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں، لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو عالمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک اور شیئر کریں۔ برائے تاجیل در ظہور امام عصر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وصل على علي أمير المؤمنين سيد الوصيين امام المتقین قائد غر المحجلین عصمت المعصومین امام العارفین، وصل علی صدیقۃ الطاہرہ حوراء الانسیہ فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین، وصل علی سبطی الرحمہ و امامی الہدی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وصل علی تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین الی امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات۔ اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی رسول اللہ صلوات۔ الحمدللہ ان ایام میں ہمیں اس جود و کرم کے باپ ابا عبداللہ الحسین کے دسترخوان پر اس مقدس فرش پر بیٹھنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ یہ دسترخوان اتنا وسیع ہے کہ خدا نے اس کو مختلف نعمتوں سے سجا دیا ہے۔ اس دسترخوان پہ برکت بھی ہے، اس دسترخوان پہ رحمت بھی ہے، اس دسترخوان پہ نجات بھی ہے، اس دسترخوان پہ آرامش بھی ہے، اس دسترخوان پہ توبہ بھی ہے۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے
وہ اس دسترخوان سے حاصل کر سکتا ہے۔ 2.25 مہینے یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، مختلف نعمتوں سے سجا ہوا۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان نعمتوں سے کون سی نعمت اٹھانا چاہتے ہیں۔ دسترخوان سب کے لیے بچھا ہوا ہے۔ کل جو میں نے امام حسین علیہ السلام کے کلام کے بارے میں گفتگو کی، انشاءاللہ یہ چند دن ہم اسی کلام پہ گفتگو کریں گے، جس میں مولا نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا۔ کیونکہ آپ اگر کسی شخصیت کو پہچاننا چاہیں تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا کلام پڑھ لیں۔ فرض کریں شاعر مشرق ہیں، علامہ اقبال ہیں، ان کو گزرے ہوئے زمانے گزر گئے، وہ تو نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کو پہچانا ہو تو ہمیں ان کی شاعری پڑھنی چاہیے۔ سعدی کو پہچانا ہے، حافظ کو پہچانا ہے، اس کو پہچانا ہے، اس کو، ان کے کلام کو پڑھا جائے، کیونکہ ہر انسان کا کلام اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اس کی زبانی، اس کی زبانی، فلاں تاریخ نویس نے یہ لکھا، فلاں عالم نے یہ لکھا، فلاں مصنف نے یہ لکھا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، ادھر ادھر کی باتیں سننے اور پڑھنے کی بجائے خود ہم زبان امامت سے سنیں کہ مولا خود اپنا مقصد کیا بیان کر رہے ہیں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا۔ اشر عربی زبان میں یہ الف کے ساتھ اشر ہے، وہ عین کے ساتھ اشر ہوتا ہے 10 کے معنی میں، یہ اشر ہے، الف کے اوپر حمزہ ہے، شین را، اشر۔ یہ جاہ طلبی کے معنی میں ہے، یعنی حکومت طلب کرنا، کوئی پوسٹ، کوئی ایسا مقام حاصل کرنے کے لیے انسان جو کوشش کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کی پوسٹ، فلاں جگہ کا مقام، فلاں جگہ کا اقتدار، فلاں جگہ کی حکومت مجھے مل جائے، اس کو عربی زبان میں اشر مینز جاہ طلبی کہا جاتا ہے۔ جنگ جہانی اول اور جنگ جہانی دوم، پہلی جنگ جو ہے ورلڈ وار جو ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے 1914 میں، اور دوسری جنگ جہانی جو ہے وہ 1939 میں 1939 میں ہوئی، اور اس کے بعد ہیروشیما پہ، جاپان پہ جو ایٹم بم گرایا گیا، اس میں بھی جاپان میں تقریباً 2 لاکھ افراد بیک وقت لقمہ اجل بنے، جل کے مرے۔ اس کے بعد جتنے زخمی مرے اور جتنے ناقص افراد وہاں پر پیدا ہوئے، کافی عرصہ انہوں نے اس چیز کا نتیجہ اور اس چیز کا نقصان جو ہے جاپان والوں نے اٹھایا۔ یہ سب کس لیے تھا؟ جنگ جہانی اول، جنگ جہانی دوم، لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے۔ 26 ممالک ایسے تھے جو اس جنگ سے متاثر ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ جاہ طلبی، فلاں جگہ ہمیں مل جائے، فلاں علاقہ ہمارے قبضے میں آ جائے، فلاں جگہ کی حکومت ہمیں مل جائے۔ مولا فرماتے ہیں لا اشرا، میں کسی جاہ طلبی کے لیے، حکومت کے لالچ میں نہیں جا رہا۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر مولا کو حکومت اور خلافت مل جاتی تو امام بڑے اچھے طریقے سے چلا سکتے تھے، مینیج کر سکتے تھے۔ امیر المومنین نے بھی تو حکومت کی، امام حسن نے بھی تو 6 مہینے حکومت کی۔ ایسا نہیں کہ امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مجھے تو حکومت چلانی ہی نہیں آتی۔ مولا نے فرمایا نہیں، حکومت حاصل کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر فرض کریں اسلامی حکومت مجھے واگزار کی جاتی، دی جاتی، تو بڑے اچھے طریقے سے امام معصوم سنبھال بھی سکتے تھے، لیکن یہ مقصد لے کر میں گھر سے نہیں نکلا۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، با تا را الف تنوین، بطرن یعنی ہوس، خواہشات، بہت سارے کام اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنی خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے مدینہ نہیں چھوڑا، نہ جاہ طلبی کے لیے چھوڑا، ولا ظالمہ، میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام جب آخری وقت میں آخری وداع کے لیے سید الساجدین کے پاس تشریف لائے تھے، کربلا کے میدان میں اپنی شہادت سے تھوڑی دیر پہلے، تو اس آخری وقت میں امام نے سید الساجدین سے جو وصیت کی تھی وہ یہی کہا تھا کہ اے بیٹا، کبھی بھی اس شخص پر ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔
نعوذ باللہ سید الساجدین ظاہر ہے کبھی بھی ظلم نہیں کریں گے. وہ جملے در حقیقت ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کہ تاریخ میں یہ جملے ثبت و ضبط ہو جائیں تا قیام قیامت جو بھی عزادار فرش عزائے حسینی پر آ کر بیٹھ جائے اس تک یہ جملہ پہنچ جائے. اے میرے بیٹے کبھی بھی اس شخص پر ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی ناصر کوئی مددگار نہ ہو. وہ جو آخری وقت میں اپنے بیٹے کو یہ وصیت کریں وہ ظلم کرنے کے لیے آئیں گے. ولا ظالمہ لا اشرا لا بترا لا ظالمہ، میں ظالم بن کر میں ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. امیر المومنین بستر شہادت پہ جب وصیت کریں امام حسن امام حسین کو، خالق نہج البلاغہ نفس رسول جان رسول امیر المومنین مولائے متقیان ید اللہ وجہ اللہ لسان اللہ اذن اللہ امیر المومنین ہیں مولائے متقیان ہیں. جب اپنے دونوں بیٹوں امام حسن امام حسین کو وصیت کرتے ہیں، کیونکہ وصیت نامہ جو امیر المومنین کا ہے ہمارے پاس اس میں خطاب امام حسن امام حسین سے ہے، تثنیہ کے صیغے استعمال ہوئے، دو 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 کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں. وہاں پہ امام نے جہاں پہ اور بہت ساری چیزوں کی وصیت کی، امیر المؤمنین امام حسن امام حسین سیدہ شباب اہل الجنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا حسن یا حسین کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے سامنے ڈٹ جانا اور ہمیشہ مظلوم کے لیے عون اور مددگار بن جانا. امیر المومنین بستر شہادت پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظلم کبھی بھی نہیں کرنا، ظلم کبھی نہیں کرنا. امام نے بھی فرمایا میں ظلم کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، میں جاہ طلبی کے لیے نہیں جا رہا، میں اپنی خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے نہیں جا رہا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، میں کس لیے جا رہا ہوں؟ میں امت رسول اللہ کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. حدیث سناؤں گی بہت پیاری، نہج البلاغہ میں امیر المومنین کی حدیث ہے، اور شارحین نہج البلاغہ لکھتے ہیں کہ یہ مولا کا وہ کلام ہے کہ بزرگان جب آپس میں بات کرتے تھے، کوئی تحفہ بھیجنا چاہتے تھے تو یہ مادی چیزیں بھیجنے کی بجائے اس طرح کی کلام تحائف کے طور پر بھیجا کرتی، ہماری جانب سے آپ کے لیے تحفہ ہے. اور سب سے زیادہ جس کلام کے ذریعے ایک دوسرے کو تحائف بھیجے جاتے تھے امیر المؤمنین کے، وہ یہی کلام تھا جو میں ابھی بیان کرنے جا رہی ہوں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا یہ کلام ہے. کیونکہ اصلاح کے بارے میں ہماری بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں پر لازمی ہے کہ اس کلام کا ہم ذکر کریں. امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، 3 جملے ہیں، تینوں جملے بہت پیارے ہیں. مولا فرماتے ہیں من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، جو اصلاح کر لیتا ہے اپنے اور اللہ کے بیچ کے تعلقات کی، پروردگار عالم اس کے اور لوگوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی اصلاح کر دیتا ہے. یعنی آپ اپنے تعلقات کو اللہ کے ساتھ بہتر بنا لیں، اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ بہت اچھا ہو، ذکر آپ کی زبان سے جاری ہوتا ہو، اللہ کی یاد ہمیشہ آپ کے دل میں ہو، اللہ کو ہمیشہ حاضر و ناظر جانے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے. جب آپ اپنا ہر عمل قربتاً اللہ قصد قربت لے کر خوشنودی خدا کی خاطر خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، پروردگار عالم دنیا میں آپ کے راستے خود بخود کھولتا چلا جاتا ہے. لوگوں کے درمیان اور آپ کے درمیان جو تعلقات ہیں خدا ان کی اصلاح کر دیتا ہے. آپ اللہ کو راضی کر لیں، میاں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. آپ اللہ کو راضی کر لیں، خدا آپ کی ساس کو آپ سے راضی کر دے گا. آپ اللہ کو راضی کر لیں، خدا آپ کے سسرال والوں کو آپ سے راضی کر دے گا. آپ اللہ کو راضی کر لیں، خدا آپ کے والدین کو آپ سے راضی کر دے گا. آپ اللہ کو راضی کر لیں، خدا آپ کے استاد کو آپ سے راضی کر دے گا، آپ کے بہن بھائیوں کو آپ سے راضی کر دے گا. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، جب اصلاح کر لیتا ہے پروردگار عالم اس کے کاموں کی خود بخود اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے.
مثلث ہے، یہ ٹرائنگل ہے، سے ضلعی ہے۔ سب سے پہلے معرفت الہی ہے، پھر محبت الہی ہے، پھر اطاعت الہی ہے۔ یہ تین چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں، ہماری دنیا بھی آباد ہے، ہماری آخرت بھی آباد ہے۔ اللہ کو پہچان بھی لیا، اللہ کی محبت بھی دل میں آ گئی، اور اللہ کی اطاعت بھی کر لی، اور کیا چاہیے؟ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ تھا، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے وہ دنیا میں تھا، زندگی بسر کر رہا تھا، اور شیعہ نہیں تھا، حنفی مذہب سے اس کا تعلق تھا، اور تھوڑا سا جیسے ہم نے کہتے شوباز سا، اپنی تعریف پسند کرنے والا، اس ٹائپ کا وہ بندہ تھا۔ اس کے دربار کے باہر ہمیشہ 2 فقیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک فقیر تھوڑا سا چاپلوس تھا، وکیل گزرتا تھا اس کی تعریف کرتا تھا، وزیر گزرتا تھا اس کی تعریف کرتا تھا، مشیر گزرتا تھا اس کی تعریف کرتا تھا، بادشاہ گزرتا تھا، جو بھی بڑا آدمی گزرتا تھا اس کی تعریف کرتا تھا یہ فقیر، تاکہ وہ اس کو پیسے دے۔ جبکہ دوسرا فقیر ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا، وہ کسی کی بے جا تعریف نہیں کرتا تھا، چاپلوسی نہیں کرتا تھا۔ اس فقیر نے اس سے کہا تم بھی تعریف کیا کرو، تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، پیسے ملیں گے تجھے۔ اس نے کہا نہیں، میں لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش نہیں کروں گا، میں اللہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بناؤں گا، اللہ خود میرے تعلقات کو، میرے کاموں کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جائے گا۔ کہا بے وقوف ہو، ایک جملہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بادشاہ کی ایک تعریف کر دو تمہیں پیسے مل جائیں گے، وزیر کی تعریف کر دو تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ کہا نہیں، جس کے ساتھ جس کی تعریف مجھے کرنی چاہیے اس کی تعریف میں دن رات کرتا ہوں، ان کی تعریف مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہنچتے پہنچتے یہ خبر خود سلطان محمود غزنوی تک پہنچی کہ یہ 2 فقیر اس طرح باتیں کرتے ہیں، ایک بادشاہ کی، وزیر کی، مشیر کی تعریف کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں، میں صرف اللہ کا ذکر کروں گا۔ اب وہ ایسا انسان تھا جو تعریف پسند کرتا تھا، اس نے کہا اچھا وہ فقیر میری تعریفیں کرتا ہے۔ اس نے اپنے آشپز کک سے کہا، باورچی سے کہا ایک مرغی اچھی طرح سے مسالہ وسالہ لگا کر پکائی جائے، اور اس کے اندر ایک بہت قیمتی سکہ چھپا دیا جائے، اور لے جا کر وہ فقیر جو ہماری تعریف کرتا ہے اس کو لے جا کر وہ مرغی دے دی جائے، پکی ہوئی مرغی۔ آشپز نے، باورچی نے اس کو پکایا، بادشاہ نے کہا اس کے اندر بہت ایک قیمتی سکہ اس کے اندر چھپا دیا گیا، کہ یہ اس فقیر کو جا کر دینا جو میری تعریف کرتا ہے۔ دوسرے فقیر کو پتہ چلے گا کہ میری تعریف نہ کرنے کا نقصان کیا ہے، مجھ سے تعلقات خراب کرنے کا نقصان کیا ہے، اس کو پتہ چلے گا۔ لے جا کر وہ کھانا اس چاپلوس فقیر کو دیا گیا۔ اتفاقاً اس کھانے کے آنے سے پہلے کسی اور نے اس کو بڑا اچھا کھانا دیا تھا، پیٹ بھر کے اس نے کھانا کھایا ہوا تھا۔ جب یہ کھانا اس تک پہنچا، اس نے کہا مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے، میں تو ابھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے دوسرے بیچارے فقیر کو دے دیا، کہا یہ تم کھا لو۔ کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ کہا نہیں میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے، خراب ہو جائے گا، تم لے جاؤ اپنے گھر، لے جا کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا۔ بڑا اصرار اس نے کیا، اس وہ لے گیا اپنے گھر، لے کر گیا۔ جب کھا لیا تو وہ قیمتی سکہ اس میں سے نکلا۔ اگلے دن وہ سکہ لے کر آیا، کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا جب اللہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں اللہ ہمارے سارے کام خود بخود سیدھے کرتا چلا جاتا ہے، اس کی تعریف اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ما اصلح ما بین اللہ و بینہ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان تعلقات کو بہتر کر لیتا ہے پروردگار عالم۔ دوسرا واقعہ، میں زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ واقعات بھی بیان کیے جائیں
حدیث ممکن ہے آپ کو یاد نہ رہے، آیات ممکن ہے آپ کو یاد نہ رہیں، قلمبے سلمبے مشکل باتیں ممکن ہے، فلسفے کی باتیں آپ کو یاد نہ رہیں، منطق کی باتیں، لہٰذا واقعات، سادہ واقعات انسان کے ذہن میں رہ جاتے ہیں، بالخصوص جو ہمارے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے کہ واقعات کے ذریعے سے آپ کوئی چیز پہنچا سکیں۔ چھٹے امام کا دور ہے، امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، یا ابن رسول اللہ، مجھے فلاں خاتون بہت پسند ہے، شادی کے لیے فلاں لڑکی بہت پسند ہے، میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کا رشتہ مانگتا ہوں، اس کے گھر والے رشتہ نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا، اس دعا کو ہمیشہ پڑھو۔ یہ دعا آج کے اس مجلس کا تحفہ سمجھ لیں، صرف رشتے کے لیے نہیں، آپ زندگی میں کوئی بھی مقصد رکھتے ہوں، آپ پاس ہونا چاہتے ہیں، آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کاروبار اچھا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، چھوٹی سی دعا ہے، امام نے اس دعا کی تعلیم دی، کا اس دعا کو پڑھا کرو، اس دعا کو پڑھا کرو۔ کا کون سی دعا؟ امام نے فرمایا ہمیشہ پڑھا کرو، اللہم ارزقنی من فضلک، خدایا مجھے عطا کر دے اپنے فضل و کرم سے۔ اب ضروری نہیں کہ عورت کے لیے دعا مانگی جائے، لڑکی کے لیے دعا مانگی جائے، آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اللہم ارزقنی من فضلک، حرام طریقے سے نہیں، ناجائز طریقے سے نہیں اس عورت تک پہنچنا، اللہ سے دعا مانگو، اللہ حلال طریقے سے وہ چیز تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ اللہم ارزقنی من فضلک، گیا کافی عرصہ یہ دعا پڑھتا رہا، آخر حالات کچھ ایسے ہو گئے، رشتہ قبول ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، آتا امام کی خدمت میں، مولا آپ نے جو دعا کہی تھی میں نے وہ دعا پڑھی، پروردگار عالم نے میری حاجت کو روا کر دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی عبادتوں میں خشوع اور خضوع آ جاتا ہے، پروردگار عالم کسی نہ کسی دن آپ کی ضرور سن لیتا ہے۔ یہ کوشش نہ کریں کہ ادھر ہم نے دعا مانگی فوراً مستجاب ہو جائے، ابھی یا اللہ کیا کہ ہاتھ نیچے نے ہماری دعا مستجاب ہو جائے۔ بعض اوقات دعاؤں کی استجابت کے لیے خدا نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے، وہ وقت جب تک نہیں آتا دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے، لہٰذا جلد بازی نہ کریں۔ اللہم ارزقنی من فضلک، خدایا، اللہم ارزقنی کا مطلب ہے مجھے عطا کر دے، مجھے رزق دے دے، فلاں نعمت مجھے عطا کر دے، من فضلک، اپنے فضل و کرم کے ذریعے سے۔ عام لوگ صرف نہیں، خود امام کا بیٹا آیا امام کی خدمت میں اور آ کر کہا، بابا جان میرے مالی حالات بہت خراب ہیں۔ اب امام معصوم ہے، دنیا و آخرت کے خزانے ان کے اختیار میں ہیں، چاہے تو کہیں جی ہاں جی یہ لے لو، اتنے پیسے جاؤ اپنے مالی حالات درست کر لو۔ امام نے فرمایا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کچھ پیسے ہیں۔ کہاں؟ صرف 40 درہم ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا وہی 40 درہم تم صدقہ دے دو۔ حیران ہو گیا، بابا میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں، وہ بھی صدقہ دے دیا تو بالکل خالی ہاتھ ہو جاؤں گا۔ امام نے فرمایا جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو، جتنے تمہارے پاس درہم و دینار ہے تم اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو، کیونکہ روایت میں بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دے۔ ہر چیز کے لیے ایک کلید ہے، ہر چیز کے لیے ایک چابی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الرِّزْقِ الصَّدَقَةُ، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک مفتاح، ایک چابی قرار دی ہے، رزق کی چابی صدقہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، آپ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دے دیں، پروردگار عالم آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ ہر چیز کے لیے ایک چابی، اس چابی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ غلط چابی تالے میں لگا دی تو نہ صرف تالا نہیں کھلے گا بلکہ ممکن ہے چابی اندر ٹوٹ جائے، آپ کا کام ڈبل سے ٹرپل ہو جائے۔ اب آپ اصل چابی بھی مل جائے گی تو تالا نہیں کھول سکتے ہیں۔ اصل چابی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ میری یہ مشکل ہے، اس مشکل کے حل کے لیے خدا نے کس چیز کو مفتاح قرار دیا ہے، کس چیز کو چابی قرار دیا ہے، اس قفل کو کھولنے کے لیے، اس تالے کو کھولنے کے لیے مجھے کس چابی کی ضرورت ہے۔ رزق میں کمی ہے، تجارت کرو اللہ کے ساتھ، تجارت، بزنس کرو، انویسٹمنٹ کرو، آپ تھوڑا لگائیں گے زیادہ پروفٹ کے ساتھ آپ کو واپس مل جائے گا۔ خدا خود کہتا ہے
من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، آپ میں کون ہے جو مجھے اللہ کو قرضہ دینا چاہتا ہے؟ یہ صدقہ در حقیقت، یہ انفاق در حقیقت، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا در حقیقت، یہ فقراء مساکین غریبوں کو دیکھنا، ان کی مدد کرنا در حقیقت ایک بزنس ہے، ایک انویسٹمنٹ ہے جو آپ نے دنیا میں کر دینی ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی آپ کو اس کا پروفٹ ملنے والا ہے، اس کا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، ذات الہی کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا تو خود ہمارا رازق ہے، خود ہمارا منعم ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ایسا غنی مطلق ہے کہ کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ قرض اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، خدا کہتا ہے میرے بندوں کو دیتے چلے جاؤ، میں تمہیں دیتا چلا جاؤں گا۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس۔ مولا نے فرمایا صدقہ دے دو تو خدا تمہیں زیادہ عطا کرے گا۔ اب اس نے اکراہن یعنی بہت دل کے ساتھ نہیں، مولا نے کہا تھا، بابا نے کہا تھا، ایک فرمان تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے اس نے مجبوراً وہ 40 دینار جو اس کے پاس تھے اس نے صدقہ دے دیا۔ چند دن گزرے، کسی طریقے سے پروردگار عالم نے ایسا اس کے لیے رستہ کھولا کہ 40,000 دینار اس کو مل گئے۔ یہ ہوتا ہے تجارت۔ الہی امیر المومنین کا کلام، امیر المومنین کا فرمان نہج البلاغہ میں 3 جملے ہیں۔ ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، واقعات اور ذہن میں آ رہے ہیں لیکن وقت کی کمی ہے، صرف ایک واقعہ اور بیان کروں کہ ایک اور جوان آیا امام کی خدمت میں اور اس نے بھی آ کے اپنے مالی حالات کی خرابی کی شکایت کی۔ اب دیکھیں مختلف لوگ ممکن ہے ایک ہی مسئلہ لے کر آتے ہوں لیکن جوابات بعض اوقات امام کے مختلف ہوتے تھے، کیونکہ سامنے والے کو پہچانتے نہیں یہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، ظرفیت کس کے اندر کتنی ہے، اس کی ظرفیت کے مطابق امام معصوم جواب دیا کرتے تھے۔ ایک اور جوان آیا، کہا مولا مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ امام نے فرمایا میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تم بھی میرے لیے دعا کرو، تم اپنے لیے بھی دعا کرو، میرے لیے بھی دعا کرو، میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب جانتے ہیں بعض دعائیں، بعض صورتیں ایسی ہیں جو رزق میں اضافے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہیں، جیسے کہ عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا۔ یہ تو خیر سب جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ یہ مجرب عمل ہے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھیں۔ سورہ طلاق کی وہ آیت نمبر 3 ہے شاید، جس میں آپ کہتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویخرجہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، انشاءاللہ خدا تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ مولا سے دعا لینے کے بعد مولا کے گھر سے باہر آیا، دیکھا سامنے ایک تھیلی پڑی ہے، پیسوں کی تھیلی، پرانے زمانے میں تھیلیاں چلتی تھیں، پیسوں کی ایک تھیلی پڑی ہے۔ اس نے وہ تھیلی اٹھائی، دیکھا اس میں 700 دینار تھے۔ درہم چھوٹا ہوتا ہے، دینار بڑا ہوتا ہے نا، 700 دینار تھے اس کے اندر، یعنی اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، جیسے اس زمانے میں کسی کو اربوں کھربوں مل جائیں، اس طرح سے اس کو وہ تھیلی وہاں پر پڑی ہوئی ملی۔ اس نے جب دیکھا اتنی زیادہ رقم ہے اس کے اندر، ایک لحظے کے لیے اس کے دل میں آیا کہ یہ سارا میں خود رکھ لوں، میرے ساری مشکلات اور مالی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ عزیزان من، جب بھی کبھی ہم گناہ کے رستے پر چل کر کسی منزل تک پہنچنا چاہیں، وہ گلی بمبست ملتی ہے۔ بمبست یعنی کیا؟ بند گلی ہوتی، کبھی منزل تک نہیں پہنچاتی۔ بظاہر ممکن ہے آپ کو تھوڑا سا مالی فائدہ ہو جائے لیکن آخرت میں بہت نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔
اس نے ایک لحظے کے لیے سوچا کہ یہ سب میں رکھ لوں تاکہ میرے تمام مشکلات اور مالی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں. پھر کہا نہیں، یہ حرام ہے، میرا تو نہیں ہے جو میں خود رکھ لوں، پتہ نہیں کس کا گرا ہے، کتنا ضرورت مند ہوگا، کتنی محنت سے کمایا ہوگا. دل میں آیا میں اس کے مالک کو ڈھونڈوں. تھیلی لے کر چلا، دیکھا بازار میں ایک شخص بہت بری حالت میں، لوگ پانی چھڑکا رہے ہیں، پانی پلا رہے، بے ہوش ہونے کے قریب ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہ بیچارہ تاجر پتہ نہیں کس ملک سے آیا تھا مدینہ میں تجارت کرنے کے لیے، اس کی ساری رقم کھو گئی ہے. کہا کتنی رقم تھی؟ اس سے پوچھا. کہا 700 دینار تھی. کیسی تھیلی تھی، رنگ کیسا تھا، سائز کیسا تھا، کس طرح کے سکے تھے، وغیرہ وغیرہ ساری ڈیٹیل. ایسا ہی ہونا چاہیے، جب آپ کوئی کہتا نہیں ہماری چیز ہے تو آپ پوچھیں نشانیاں کیا ہیں. پوچھنے کے بعد جب اس نے سارا کچھ بتا دیا، اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری تھیلی میرے پاس ہے. وہ اس کو دے دی. اتنا وہ خوش ہوا کہ اس نے 70 دینار اس میں سے نکال کر اس مومن کو دیے. خوشی خوشی امام کی خدمت میں آیا. امام نے 30 دینار اور دیے، 100 دینار حلال طریقے سے. اگر وہ 700 دینار بھی رکھ لیتا وہ برکت نہ ہوتی جو 100 دینار میں ہونی تھی. وہ 100 دینار اس نے رکھ لیے. اپنے معاملات اللہ کے ساتھ صحیح کر لیں، خدا آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ صحیح کر دے گا. امی سے ناراض ہو گئے، نماز چھوڑ دی. ابو پہ غصہ آیا، حجاب چھوڑ دیا. فلاں استاد پہ غصہ آیا، پڑھائی چھوڑ دی. نہیں، آپ دیکھیں میرا اللہ کس چیز پہ راضی ہے. ایک جملہ میں نے بیان کیا، مختصر بیان کروں. دوسرا جملہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں. دوسرا جملہ من اصلح امر آخرتہ اصلح اللہ امر دنیاہ. جو اپنی آخرت کے معاملات کو سنوار لیتا ہے، پروردگار عالم اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. آپ دیکھیں اپنی آخرت کو دیکھیں. معاویہ کا جو وزیر تھا عمرو عاص، جنگ صفین کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ قرآن کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا وغیرہ وغیرہ. یعنی جتنی بھی چالاکیاں، عیاریاں، مکاریاں معاویہ کیا کرتا تھا، ان سب کے پیچھے ہاتھ عمرو عاص کا ہوتا تھا. اس کا وزیر تھا. وہ ساری چالاکیاں وہ سکھایا کرتا تھا. یہاں تک کہ مسجد کوفہ میں امیر المومنین کی جو شہادت ہوئی، وہ ساری پلاننگ بھی عمرو عاص کی تھی. کرانے والا معاویہ تھا لیکن پیچھے ہاتھ عمرو عاص کا تھا. اسی طرح جنگ صفین میں قرآن نوک نیزہ پر بلند کرنے کا آئیڈیا بھی عمرو عاص کا ہی تھا. تو بہت ہی چالاک اور شاطر قسم کا یہ وزیر تھا معاویہ کا. اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ مجھے مصر کی حکومت مل جائے. مصر کی حکومت مل گئی. بہرحال 1-2 سال کے لیے اس کو مل گئی. 40 ہجری میں اس کے کہنے پہ معاویہ نے امیر المومنین کو شہید کروایا. 43 ہجری میں، 43 ہجری میں یہ خود واصل جہنم ہو گیا. 1-2 سال کے لیے اس کو مصر کی حکومت ملی. مالک اشتر جیسے صحابی امیر المومنین کا وہ قاتل تھا. محمد ابن ابی بکر تھا تو ابو بکر کا بیٹا، لیکن اچھا تھا. امیر المومنین اس کو پسند کرتے تھے، اس کو اپنا بیٹا کہتے تھے. محمد ابن ابی بکر جو ہے وہ ایک اچھا انسان تھا. امیر المومنین اس سے محبت کرتے تھے، اس کو پسند کرتے تھے. اس کو شہید کروایا اس نے. اس کے بدن کو اس نے آگ لگوائی. یہ سارے کام عمرو عاص کے تھے. 43 ہجری میں جب واصل جہنم ہو رہا تھا، بستر مرگ پہ تھا، بچے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے، باران کی طرح اشک بہا رہا تھا. بچوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ اس دنیا کے لیے میں نے علی کو ٹھکرا دیا. 2 سال مجھے مصر کی حکومت ملی، کچھ بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلا. 2 سال گزرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یعنی احساس نہیں ہوتا کہ اتنی جلدی گزر گئے 2 سال. ابھی محرم گزرا تھا، پھر محرم آ گیا. ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. اس دنیا کی خاطر، اس مال کی خاطر، اس حکومت کی خاطر میں نے علی جیسے امام کو ٹھکرا دیا. میں نے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے میں نے آخرت کو اپنے برباد کر لیا. لیکن اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں. جب آپ کو موت کا فرشتہ سامنے نظر آ رہا ہو، اب آپ توبہ کریں تو توبہ تھوڑی قبول ہوگی. موت کا فرشتہ نظر آ گیا، توبہ کے دروازے بند ہیں. اس سے پہلے آپ جتنا بھی چاہے توبہ کر لیں، توبہ اگر دل سے کی ہو تو قبول ہو جائے گی.
لیکن جیسے ہی پتہ چلا مرنے والے، استغفر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، مرنے والا ہے، اب کہہ رہے میں نے غلط کیا، میں نے غلط کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جو اپنی آخرت کے معاملات کو سنوار لیتا ہے، سدھار لیتا ہے، خدا اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ تیسرا جملہ بیان کروں، مصائب کی طرف آؤں۔ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنے اندر کو پاک کر لیتا ہے خدا اس کے باہر کے معاملات کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ دل پاک ہو جائے، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، دشمنی نہ ہو، نفرت نہ ہو، اس کے خلاف بات دل میں نہ ہو، قلب سلیم بن جائے، صاف اور شفاف قلب بن جائے، تو یہ حرم الہی بن جائے گا، خدا اس میں آباد ہو جائے گا اس دل میں، اگر دل ہمارا پاک اور صاف ہو۔ لیکن اس میں اتنی گندگیاں ہیں، اتنی برائیاں ہیں، اتنی بیماریاں ہیں، حسد اس میں ہے، کینہ اس میں ہے، دشمنی اس میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں کیوں پھینکا؟ حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ قابیل نے حابیل کو کیوں مارا؟ دونوں ہی پیغمبر کے بیٹے تھے، دونوں ہی حضرت آدم کے بیٹے تھے، وہاں بھی یوسف بھی پیغمبر کے بیٹے تھے، خود بھی پیغمبر تھے، بھائی بھی پیغمبر کے بیٹے تھے۔ اس کے باوجود کیا کیا؟ اپنے ہی بھائی کو کنویں میں پھینک دیا۔ ادھر قابیل نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ اسماعیلیہ فرقہ کیسے بنا؟ اسماعیلیہ فرقہ چھٹے امام کے بڑے بھائی تھے، اسماعیل ان کا بیٹا تھا، محمد ان کا بیٹا تھا، محمد ابن اسماعیل، جس نے اپنے ہی چچا 7ویں امام کی شکایت لگائی اور 7ویں امام قید بغداد میں چلے گئے اور 14 سال قید بغداد میں رہے، حسد کی وجہ سے۔ میرے بابا کو امامت ملنی تھی، میرے بابا پہلے چلے گئے، میں امامت مجھے ملنی تھی، میرے چچا کو مل گئی۔ دشمنی اور حسد کی وجہ سے 7ویں امام کی شکایت لگائی اور 7ویں امام 14 سال کے لیے قید بغداد میں چلے گئے، اور قید بغداد میں کتنی مظلومیت کے ساتھ 7ویں امام کی شہادت تھی۔ یہ سب کس وجہ سے؟ یہ اندر پاک اور صاف نہ ہونے کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں میں نہ عشر کے لیے نکل رہا ہوں، نہ بطر کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فساد پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان، بہت پیارا فرمان۔ انشاءاللہ یہ چند مجالس جو ہیں وہ اسی موضوع کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ آج ماہ محرم الحرام کی تاریخیں آگے بڑھ رہی ہیں، عاشور کا دن قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ آج 3 ماہ محرم الحرام آ گئی، وہ تیزی سے وقت گزر جاتا ہے، یعنی ابھی ہم کہہ رہے تھے محرم آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے، آج محرم کے 3 دن بھی گزر گئے، اور یہ بہترین وقت ہے اپنے قلب و دل کو صاف کرنے کا، بہترین وقت ہے اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ صحیح کرنے کا، یہ بہترین مجالس ہیں اپنے معاملات کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہتر بنانے کا، اپنے تعلقات کو۔ یہ مجالس حسینی ہماری مغفرت کا ذریعہ قرار پانے والی ہیں انشاءاللہ۔ یہ مجالس حسینی ہماری دعاؤں کی استجابت کا باعث بنتی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہمیشہ ایک شہید کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ سفیر حسین ہیں، جناب مسلم ابن عقیل۔ دعا کیجئے گا خدا کسی کو غریب الوطنی میں ایسی موت نہ آئے جیسے جناب مسلم ابن عقیل کو کی مظلومانہ شہادت تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دلوں کو روانہ کیجئے کوفہ کی جانب، جہاں پہ سفیر حسین جناب مسلم ابن عقیل بہت ہی مظلومانہ انداز سے جن کو شہید کیا گیا، اور امام حسین کی طرح جن کا سر تن سے جدا کیا گیا، وہ غریب کوفہ، وہ مسلم ابن عقیل ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوفہ والوں نے 12,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کے نام لکھے۔ مولا ہمیں آپ کی رہبری کی ضرورت ہے، مولا ہمیں آپ جیسے پیشوا کی ضرورت ہے، مولا اگر آپ نہ آئے کل قیامت کے دن ہم آپ کے جد سے آپ کی شکایت کریں گے۔
مولا نے خطوط کا جواب لکھا، جناب مسلم ابن عقیل کو جواب دے کر کوفہ بھیجا۔ جب میرے مولا کا پیغامات اور خطوط کے جواب لے کر جناب مسلم ابن عقیل کوفہ آئے، 30,000 افراد نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی، غریب کوفہ سفیر حسین کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ جناب مسلم نے فوراً امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، مولا کوفہ کے لوگ تیار ہیں، آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیے۔ ادھر ابن زیاد کو پتہ چلا مسلم ابن عقیل کے ساتھ بیعت کی گئی ہے، اس نے لوگوں کو پیغام دیا، جس نے بھی مسلم کا ساتھ دیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آیا مسجد میں مسلم ابن عقیل جب نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے کئی لوگ تھے، کتنی زیادہ تعداد تھی جو مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی مسلم کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ غریب کوفہ کی گلیوں میں چلنے لگے، کوئی منزل نہیں، پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ چلتے چلتے ایک ضعیفہ کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ مسلم اس ضعیفہ کے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ ضعیفہ جب رات کو دروازہ بند کرنے کے لیے آئی، دیکھا ایک مسافر میرے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ کہا ایھا الغریب، اے مسافر، حالات بہت پرآشوب ہیں، آپ میرے گھر کے دروازے پر کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا اے کنیز خدا، میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ وہ خاتون گئی، ایک کوزے میں پانی لے کر آئی۔ جب مسلم نے پانی پیا، کہا اے مسافر یہاں سے چلے جاؤ، حالات بہت پرآشوب ہیں۔ مسلم اپنی جگہ سے اٹھے، اٹھتے اٹھتے ایک جملہ زبان سے نکلا، یا علی ادرکنی۔ وہ ضعیفہ جو دروازہ بند کر رہی تھی، علی کا نام سنا، بند ہوتے ہوئے دروازے کو دوبارہ سے کھول دیا۔ ایھا الغریب، اے پردیسی، پلٹ کے آ، بتا تو نے کس کو پکارا ہے؟ کہ میں نے مشکل کشائے کائنات اپنے چچا علی مرتضیٰ کو پکارا ہے۔ کہ بتا تو کون ہے؟ کہ نہیں پہچانا، میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں، غریب کوفہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں، میں حسین کے چچا کا بیٹا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ اس ضعیفہ نے کہا کون کہتا ہے تو غریب الوطن ہے؟ کون کہتا ہے تیرا کوئی گھر بار نہیں؟ میرا گھر تیرا گھر ہے۔ اپنے گھر لے گئی وہ ضعیفہ۔ اس ضعیفہ کا بیٹا سارا دن ابن زیاد کے کہنے پہ مسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب رات کو گھر پہنچا، دیکھا مسلم میرے گھر پہ ہے، فوراً اطلاع دی ابن زیاد کو۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہی بھیجے۔ ادھر مسلم نے عالم خواب میں دیکھا رسول خدا اور امیر المومنین تشریف لائے ہیں، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، عبا کے پیچ کھلے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول آگے بڑھے، مسلم بہت جلد تو میرے پاس آ جائے گا۔ عالم خواب سے بیدار ہوئے، اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا اے نفس، اس موت کی طرف چلو جس موت سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ مسلم اپنی جگہ سے اٹھے، ضعیفہ کے گھر سے باہر آئے۔ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ حسینی فوجی بڑی دیر تک کرتا رہا، یہاں تک کہ ابن اشعث ملعون نے گڑھا کھودا، خس و خاشاک سے اس کو بھرا۔ جب جنگ کرتے کرتے مسلم پیچھے کی جانب آئے، اس گڑھے میں گر گئے۔ گڑھے میں گرنا تھا، چاروں طرف سے حملہ ہوا، جیسے عاشور کے دن کربلا میں حسین پر حملہ ہوا تھا۔ کسی نے تیر پھینکے، کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے پتھر پھینکے، کسی نے نیزے پھینکے۔ حسینی فوجی کے چہرے سے خون جاری ہوا، گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا مسلم کا سر تن سے جدا کر دو۔ مسلم کو دار الامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ جب جلاد نے اپنی تلوار کو نکالا، مسلم نے کہا اے جلاد،
تو مسلمان ہے نا, تجھے تیرے رسول کا واسطہ, مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, میں اپنے آقا کی خدمت میں آخری سلام عرض کر دوں. آپ جو ہر مجلس کے بعد, ہر نماز کے بعد کربلا کی جانب رخ کر کے کہتے ہیں نا, السلام علیک یا ابا عبداللہ, یہ کس کی سنت ہے؟ یہ مسلم ابن عقیل کی سنت ہے. مجھے موقع دے دے, میں اپنے مولا کو آخری سلام کر لوں. ادھر مسلم نے رخ کیا مکہ کی جانب, امام حسین اس وقت مکہ میں تھے, مکہ کی جانب رخ کر کے کہا, السلام علیک یا ابا عبداللہ. اے میرے مظلوم آقا, اپنے سفیر کا آخری سلام. امام نے علم امامت سے سلام کو سنا, وعلیک السلام یا اخی, اے میرے بھائی میرا بھی تجھ پر سلام. زینب نے جب سنا میرا بھائی کسی کے سلام کا جواب دے رہا ہے, کہا بھیا آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ کہا بہن زینب دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھو. حسین نے اشارہ کیا, سرزمین کوفہ بلند ہوئی, روتے روتے دعا کرنا خدا کسی بہن کو بھائی کی وہ حالت نہ دکھائے جو زینب نے مسلم ابن عقیل کی دیکھی. زینب نے کیا دیکھا؟ مسلم سر جھکائے دارالعمارہ کی چھت پہ بیٹھے ہوئے, ہاں جلاد نے اپنی تلوار کو نکالا, تلوار سے وار کیا, مسلم کا سر تن سے جدا ہوا, مسلم کا تن دارالعمارہ کی چھت سے کوفے کی گلی میں پھینک دیا گیا. میں کہتی ہوں شاید حسین نے یہ منظر زینب کو اس لیے دکھایا ہوگا تاکہ عاشور کے دن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے جب زینب شمر کا خنجر حسین کے گلے پر چلتا دیکھے تو زینب صبر کر سکے. شاید حسین نے یہ منظر زینب کو اس لیے دکھایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب ساری دنیا عید منا رہی تھی, مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. امام حسین نے فرمایا, مسلم کی ایک 3 سالہ بچی تھی عاتقہ, کہ اس بچی کو میرے پاس لایا جائے. بچی کو لایا گیا, امام نے اپنے گھٹنے پر اس کو بٹھایا. ایک مرتبہ امام نے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرنا شروع کیا. بچی کہتی, چچا جان آج تو آپ مجھ پر ایسے شفقت کر رہے ہیں جیسے یتیموں پہ شفقت کیا جاتا ہے. کہا بچی صبر کرو, تو یتیم ہو گئی. ایک بچی اور وہاں پہ کھڑی تھی جو یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی. جب عاشور کے دن اس کو بتایا گیا نا تو یتیم ہو گئی, تیرا بابا حسین مارا گیا, اس کو بھی انتظار تھا شاید کوئی میرے سر پہ بھی آ کے ایسے ہی ہاتھ پھیرے گا, شاید کوئی مجھے بھی ایسے پیار کرے گا جس طرح میرے بابا نے مسلم کی بیٹی سے پیار کیا. لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا, کسی نے آ کے تماچے لگائے, کسی نے گوشوارے چھینے, کسی نے دامن جلایا, کسی نے تازیانے برسائے. وہ بچی جو ہمیشہ دیکھتی تھی میرے بابا یتیموں پہ شفقت کرتے ہیں, آج سکینہ یتیم ہو گئی تو تماچے لگائے جا رہے ہیں. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے, میرا سلام حسین کی اس 3 سالہ یتیمہ پر کہ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک جس کے رخسار کی رنگت بدلتی رہی, شمر کے تماچے لگتے رہے, کبھی سرخ کبھی نیلی کبھی سیاہ پڑتی رہی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مسلم کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا. مہینہ گزر گیا, 12 محرم کو جب یہ لٹا ہوا کاروان کوفہ شہر میں پہنچا, ہاتھوں میں رسیاں, سروں پہ ردائیں موجود نہیں, بیبیوں کو بے پالانوں کے اونٹوں پر سوار کیا گیا. شرم سے حیا
سے جھکے ہوئے سر، اپنے چہروں کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے بیویوں نے۔ اچانک زینب کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی، اپنے بھائی کا سلام۔ زینب نے سر اٹھا کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر سے آواز آئی، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ۔ زینب نے سر اٹھا کے دیکھا، بازار کوفہ کے دروازے پر مسلم کا سر لٹک رہا ہے۔ مسلم کے کٹے ہوئے سر سے آواز آ رہی ہے، اے شاہزادی خود کو تنہا نہ سمجھنا، آپ کے بھائی کا سفیر آپ کے استقبال کے لیے آپ سے پہلے موجود ہے۔ میرا سلام سفیر حسین پر، میرا سلام شہدائے کربلا پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور درس احکام مسائل شریعہ کے ذریعے اسلامی معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور اسلامی تعلیمات کی نشریات میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور خدمت دین کریں۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا اور سماج کے لیے مفید اور ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں، لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو عالمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک اور شیئر کریں۔